تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لاتعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے میدان حشر کا دن۔ آپ اسی موضوع کو ایک اور عنوان دے سکتے ہیں کہ اس بڑھیا کی مانند مت ہو جائیں یہ روزے دار، یہ راتوں کا قیام کرنے والے رمضان المبارک میں اور تاک رات کی جستجو، لیلۃ القدر کی جستجو میں تاک راتوں کو جاگنے والے اور قرآن سے جڑ جانے والے اور مسجد سے جن کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، کہیں رمضان کے بعد یہ طلب، یہ تقوی جو ہے یہ سارے کا سارا اس کو توڑ نہ ڈالیں۔ اس بڑھیا کی مانند جو سود کاٹتی ہے سارا دن لگا کر کے، جب مضبوط ہو جاتا ہے مضبوطی کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تو آپ اس کو یہ بھی عنوان دے سکتے ہیں کہ اس بڑھیا کی مانند مت ہو جائیں جو سود کو کاٹتی ہے اور کاٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ پہلے بات صحیح سے تسی ہو بالکل اتنے ٹھیک سی ایک کو بند بے سے نہیں بند کرتے ہو۔ سو شعراء ہے، ایک سر شورا ہے۔ سو شورا کا مطلب ہے مشاورت کرنا۔ سو شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، تو یہ قرآن کی 26 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 91 92 93 94 95 انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بحث کریں گے۔ حشر کے دن اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پوری توجہ اور ٹینشن میری گفتگو بہت سنجیدہ گفتگو ہے، ایک ایک لفظ بہت غور طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے حشر کے دن تمام انسانوں کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا گروپ ہے متقین کا، دوسرا گروپ ہے غاوین کا۔ حالانکہ اور بھی بہت سارے اس کے ذلی گروپ ہوں گے، مثلا متقین بھی درجہ بدرجہ ہوں گے اور غاوین بھی درجہ بدرجہ ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو حشر کے دن، حشر کے دہاڑے دو گروپوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا گروپ ہے متقین کا اور دوسرا گروپ ہے غاوین کا۔ آؤ ذرا شعراء کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جب کل حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میدان حشر میں ہم متقین کے قریب جنت لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، تم نہیں سمجھے، اگر قرآن پہ غور کرو تب سمجھو کیا بات ہے۔ اللہ جنت کو اٹھائیں گے اور متقین کے قریب لے آئیں گے، یہ تمہارا مقام ہے جس میں تم نے داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ متقین نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، جنت ٹھکانا ہی متقین کے لیے ہے، پھر جنت کو قریب لانے کا مقصد کیا ہے قیامت کے دن؟ یہ سوال ہے۔ جب متقین نے، سوال یہ ہے جب متقین نے جنت میں جانا ہے، پھر حشر کے دہاڑے جنت کو اٹھا کر کے متقین کے قریب لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس جواب کو تلاش کرتا رہا، شیخ یاسمین نے اس کا جواب کیا خوب دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حشر کا دن ہولناکیوں کا دن ہے،
یہ بہت خوفناک دن ہے۔ انسان اپنے گناہوں کے وجہ سے جتنے جتنے جس کے گناہ ہوں گے وہ اتنا اتنا ہی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا حشر کے دن۔ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، کندھوں تک ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ جب سورج بالکل قریب ہوگا اور یہ زمین تانبے کی ہوگی اور ہر بندہ رب نفسی کا آوازہ بلند کر رہا ہوگا، یہ تو جسمانی اور بدنی خوف ہے۔ روحانی اور نفسیاتی خوف کیا ہوگا؟ پتہ نہیں مجھ کو نائمہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، پتہ نہیں میرا رزلٹ زیرو ہوگا یا ہیرو ہوگا، پتہ نہیں مجھے جنت الفردوس ملے گی یا جہنم کا داخلہ میرے حصے میں آئے گا، پتہ نہیں پل صراط سے گزر بھی پاؤں گا یا کہ کٹ کر کے جہنم میں گر جاؤں گا۔ یہ نفسیاتی خوف ہے۔ جب بدنی، جسمانی اور روحانی خوف میں یہ ہر بندہ مبتلا ہوگا تو اللہ جنت کو اٹھائے گا اور متقین کے قریب لے آئے گا۔ گھبراؤ مت، خوف مت کرو، ٹینشن مت لو، نہ بدنی نہ روحانی، یہ تمہارا مقام ہے۔ حساب کے بعد تم متقین کو اسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ تمہارا مقام، اسی لیے قریب لایا جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اور روزے کیا کام روزوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 183 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو پھر میدان حشر میں جب ہر بندہ رب نفسی کا آوازہ بلند کر رہا ہوگا اور ہر بندہ خوف اور ڈر سے مر رہا ہوگا، اس وقت اللہ انہی متقین کے سامنے جنت لے کے آئے گا ان کے قریب اور کہے گا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور انسان تقوی کو روزوں میں حاصل کر لیتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ کیوں جی؟ آپ نے راتوں کا قیام بالکل کیا ہوگا، قرآن میں برجوش آپ نے پڑھا ہوگا، مسجد سے بندہ جڑ جاتا ہے، بار بار مسجد میں آنا، بار بار مسجد میں آنا، قرآن کو بار بار کھولنا، پھر راتوں کا قیام کرنا، پھر لیلۃ القدر کی جستجو میں تاک راتوں کو جاگنا، یہ سارے کا سارا آپ نے اپنے اندر تقوی کو مضبوط کر لیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو بعض بندے عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ہی قسم اٹھا لیتے ہیں اب مسجد الوداع، ہم کبھی بھی تجھ میں داخل نہیں ہونے والے۔ اللہ فرماتے ہیں والا تکونوا، سورۃ النحل قرآن کی 16 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں والا تکونوا کالذی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اس بڑھیا کی مانند مت ہو جانا جو اپنے سوت کو دن اور رات بھر کاٹتی رہتی ہے، چرخے پر بیٹھ کر کے کاٹتی رہتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے، جب اس کا سوت مضبوط ہو جاتا ہے، جب قوی ہو جاتا ہے، جب سٹرونگ بن جاتا ہے، اس کے بعد بیٹھتی ہے اسی سوت کو جس کو پہلے کاٹ کر کے مضبوط کیا تھا اب کاٹنے بیٹھ جاتی ہے۔ کتنی احمق اور بیوقوف ہے یہ عورت، اور وہ بندہ بھی احمق اور بیوقوف ہے جو رمضان کے 30 دنوں کے اندر تو دن رات تو محنت کرے، لیلۃ القدر کی جستجو میں تاک راتوں کو تو جاگے اور قرآن کی تلاوت تو کرتا رہے اور خوب مسجد سے جڑ جائے اور تراویحوں کا اہتمام کرے اور ہر طرح کا وہ صبح اور سحری اور افطاری اور امر اور بالمعروف نہی عن المنکر کے وہ سر انجام کام کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ویسے ہی وہ اس بڑھیا کی مانند ہر چیز توڑ ڈالتا ہے، ہر چیز فنا کر دیتا ہے۔ اس بڑھیا کی مانند مت ہو جانا، جس طرح یہ بڑھیا بیوقوف اور احمق اور سفیہ ہے تم بھی اسی طرح مت بن جانا، بلکہ رمضان میں جو تقوی حاصل کیا ہے اسی کو باقی رکھنا۔ رمضان میں آئے ہو، رب کے سامنے گڑ گڑائے ہو، روئے ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کی ہے، اب اسی توبہ پر برقرار رہنا، کہیں اس کو توڑ نہ دینا، یہ مطلب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تقوی باقی رہے گا آخرت میں انجام اچھا متقین کا ہے، متقین کا، پرہیزگاروں کا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یہ دوسرا گروہ ہے غاوین کا یا غاوون، یہ جو دوسرا گروہ ہے غاوون کا،
یہ گمراہ لوگوں کا، اللہ جہنم ان کے قریب نہیں لائے گا۔ کیا قرآن ہے اللہ کی قسم، اللہ جنت دور سے ان کو جہنم دکھلا دے گا، ان جہنمیوں کو اللہ دور سے ہی جہنم کا نظارہ کرا دے گا، ظاہر کر دے گا، وہ ہے تمہارا ٹھکانہ دور سے۔ اوئے ہوئے، اس کا جواب بھی میں تلاش کرتا رہا کہ جو جنتی تھے، متقین تھے، پرہیزگار تھے، اللہ تو نے جنت اٹھائی ان کے قریب لے آیا۔ جو گنہگار تھے، پاپی تھے، تیری بغاوت کرنے والے تھے، اور جو مسجد میں نہیں آتے تھے، تیرے مقابلے میں نفس کو کھڑا کرنے والے تھے، اللہ جنہوں نے تیری بغاوت کی تیرے سامنے، اپنے دل کو انہوں نے موم نہ کیا، اس دل کو نہ سمجھایا، اس دل کو باقی کر لیا۔ اللہ ان بدماشوں کے لیے تو بلولا چاہیے تھا کہ تو جہنم اٹھاتا اور کھینچ کر کے ان کے سامنے لے آتا، لیکن کیوں نہیں لے کے آیا؟ سوال یہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا وہ حدیث پڑھتے ہیں، مسلم شریف ہے، کتاب التوبہ ہے، حدیث نمبر 2969 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه عند فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ نے ایک کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر باری ہے، میری رحمت میرے غضب پر باری ہے، وزنی ہے۔ اللہ نے اسی وقت سے، جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، ایک کتاب لی اور اس کتاب میں یہ جملہ لکھا، اور وہ کتاب رکھی کہاں ہے؟ فرمایا عرش پر ہی نہیں بلکہ عرش پر بالکل اپنے قریب پہلو میں اس کتاب کو رکھا۔ اللہ، کیا عجیب و غریب حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ ایک ہے چیز عرش پر ہونا، ایک ہے بالکل عرش پر تو ہونا، اللہ کے بالکل قریب ہونا، اس کو ایسے ہی سمجھو۔ ایک ہے جنت کا ملنا، دوسرا ہے جنت میں اللہ کا پڑوس ملنا، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ، یہ دعا کر رہی ہے، کبھی ہماری ماں بہنوں نے کی ہے؟ ان کو کیا پتا کیا دعا کرنی، ہم کو خود نہیں پتا، ہمیں نہیں مانگنا تھا۔ اے اللہ، یہ آسیہ دعا کر رہی ہے، رب ابن لی عندک، اللہ مجھے تیرا پڑوس چاہیے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نہیں مانگنا تھا، بالکل نہیں مانگنا تھا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا کر دے۔ کیا شاندار دعا ہے اللہ کی قسم۔ اے اللہ، یہ حضرت آسیہ کہہ رہی ہے، جنت میں مجھے تیرا جنت ہی نہیں چاہیے، بلکہ جنت میں مجھے وہ گھر چاہیے جو تیرے پڑوس میں ہو۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایک ہے عرش پر کتاب کا ہونا، دوسرا ہے بالکل اللہ کے پہلو میں اس کتاب کا ہونا۔ کتنا فرق ہے، اللہ اکبر۔ ایک نقطہ بتاؤں، یہ جملہ جو ہے ان رحمت تغلب غضبی، اللہ رب العزت نے بالکل اس جملے کو لکھنے کے بعد اپنے پہلو میں رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہے، آسمان اور زمین کا خلا اس کے گناہوں سے پر ہے، اور ریت کے سر رات سے زیادہ اس کے گناہ ہیں۔ اگر وہ آ گیا ہے رب کے در پر اور اس نے ایک قطرہ، صرف اتنا قطرہ کہ اس کے بالوں، یہ جو اس کی پلکیں ہیں، اس کی ایک جڑ اس کے قطرے سے گیلی ہوئی ہے، اور وہ خوف کی وجہ سے اللہ کے نکلا ہے، اللہ کی قسم، اللہ 80 سال کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اللہ کہتا ہے کسی گنہگار کو، کسی پاپی کو مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے، نہ میری رحمت کو محدود کرنا ہے۔ تم سے گناہ ہو گئے، ساری زندگی گناہوں میں نکل گئی ہے، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں کے استقبال میں کھڑی ہے۔ کب تو اپنے سر کو جھکاتا ہے، یہ اللہ انتظار میں ہے۔ کب تو سر کو جھکائے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ کی قسم ابھی تیرے منہ سے کلمات نہیں نکلیں گے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سو توبہ میں، یہ کتاب التوبہ میں مسلم شریف، امام مسلم اس کو لے کر کے آئے اپنی مسلم شریف میں، یعنی کہ اللہ کی رحمت کھڑی ہے تمہارے استقبال میں۔ آؤ ذرا گنہگاروں، آ کے سب تو جھکاؤ، گناہوں کی معافی تو مانگو، گڑ گڑاؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے جبین جھکاؤ تو صحیح۔ دیکھو کس طرح اللہ تمہارے 80 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تمہاری سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ سیئات، اللہ سیئات کو حسنات میں کیسے تبدیل کرے گا، اس کو ایک تمثیل سے سمجھو۔ جب بہار کا موسم ہوتا ہے نا، جب بارشیں بہت ہوتی ہیں، جو ملاح ہوتے ہیں وہ کئی مہینے اپنی جو کشتی ہیں انہی کے اوپر گزار دیتے ہیں، وہ کیونکہ مچھلیاں مچھیرے ہوتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ بعض گاؤں میں آپ شرکپور چلے جائیں، وہاں گاؤں ہیں کچھ گاؤں، ان کو بیچ میں اگر وہ لاہور کو آتے ہیں تو بیچ میں ایک نہر پڑتی ہے، اس نہر کو وہ پل نہیں ہے، کشتی کے ذریعے پار کرتے ہیں۔ یہ جو ملاح ہوتے ہیں یہ کئی ماہ یہاں ہی گزارتے ہیں، تو یہ پینے کے لیے ندی کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو برسات کے موسم میں ندی کا پانی گندلا، بہت گندلا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ملاح ایک مٹکا لیتے ہیں مٹی کا، اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالنے کے بعد ایک پھٹکڑی کو لے کر کے ایک رسی سے باندھ لیتے ہیں اور اس پانی میں گھماتے ہیں۔ جب گھماتے ہیں تو گندلا پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے، پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے، یہ گندا پانی صاف پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ بھی اپنی رحمت کی پھٹکڑی کسی بندے کے گناہوں پہ پھیرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ، آپ دیکھو، ایک تو پہلی حشر کی گرمی اور نفسی کا دور، اور ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، روحانی اور جسمانی دونوں تکلیفیں ہیں، دونوں خوف ہیں۔ اس عالم میں کیا ہوگا، اللہ ان جہنمیوں کو اور خوف نہیں دے گا، اور ڈر نہیں دے گا، بلکہ دور سے دکھا دے گا، وہ ہے تمہارا ٹھکانہ، وہ برزت الجحیم للغاوین۔ کیا قرآن ہے، کیسی نفسیاتی کتاب ہے۔ پہلے خوف سے مرے جا رہے ہوں گے، اب اللہ ان جہنمیوں کے اوپر اپنی رحمت کیا کرے گا کہ اللہ رب العزت دور سے ان کو جہنم دکھا دے، وہ سامنے دیکھ لو، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایک ہے سانپ بالکل قریب ہو، بہت خوف ہوگا، ایک ہے سانپ دور سے دیکھنا، بہت فرق ہے۔ اللہ اکبر، یہ مطلب ہے۔ ایک اللہ جہنم کو کھینچتا، جہنمیوں کے قریب لے آتا تو جہنمی سب مر جاتے، اللہ نے دور سے دکھائی دے، یہ دیکھ لو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، أَوْ يَنْتَصِرُونَ، یا ان کو خود کو اپنی مدد نہیں وہ کر سکتے، وہ تمہاری خاک مدد کریں گے، وہ تو خود کی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مشکل کیا دور کریں گے، وہ تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے، جن کے دروں پر تم اپنے سر کو جھکاتے تھے، اللہ کے ساتھ جن کی خاطر تم شرک کرتے تھے، آج ان کو بلاؤ کہاں ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ہے، فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ ذرا قرآن کا سلوک چیک، کب اللہ، کیا لفظ ہے، یہ قرآن ہے۔ جہاں جہنم کا تذکرہ اللہ ایسے الفاظ لے کے آتا ہے جو رونگٹوں کو کھڑے کر دیتے، خوفناک۔ جہاں جنت کا تذکرہ ایسے مزین خوبصورت اللہ الفاظ لے کے آتا ہے کہ دل خوش ہوتا ہے۔ فَكُبْكِبُوا، کب کیا ہے، گرنا ہے، کب اس کا مطلب کیا ہے،
जहन्नम पर जब एक दूसरे को गिराया जाएगा मुंह के बल, बस गिर रहे हैं, मसलसल गिर रहे हैं, एक गिराया ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं, तसलसल है, कप 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 ये होती रहेगी। अल्लाह, क्या ये लफ्ज है, इसके लफ्ज से माना क्या माना है, फकुबकिबू, कप 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 गिरते रहेंगे, कप कप होती रहेगी, और ये सारे के सारे एक एक करके जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। ये तर्जुमा इसका। जैसे कहा जाता है ना, शक शकल उसफूर, चिड़ियों का चहचहाना, कैसे टक 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 मुसलसल बोलती रहती है, शक शक, इसी वजह पे फकुबकिबू। थोड़ा ये पानी में फकुबकिबू फीहा हुम वल गामून। अब क्या होगा, अल्लाह कहता है पहले उनको उठाओ, इनके नेताओं को, इनके पीरों को, इनके बापाओं को, जिनको पूछते थे, जिनके दरों पर सर झुकाते थे, लेके आओ उनको। हुम तमीज नहीं, प्यार से बात नहीं की अल्लाह ने, इज्जत से बात नहीं दी, जरा भी उनको इज्जत नहीं, लाओ उनको, ये अल्लाह कह रहा है, हुम लाओ उनको, उन बापाओं को, उन माबूदों को, उन मेरे शरीकों को, जिनको ये मुझे छोड़ करके पुकारते रहे और जिनकी ये इबादत करते रहे, उन बाबाओं को लेकर के आओ। सबसे पहले उनको जहन्नम में डालो, वल गावून, फिर इन गुमराहों को डालो। पहले नेता। अब एक ये कुरान का असलूब है, जरा एक एक लफ्ज पे गौर करने वाली ये किताब है। देखो, चेला पहलों जेल से चला जावे ना, उन्हें पता होगा पीछे नेता है यार, छड़ा लेगा मैंने, तो जो पहलो नेता ही जेल से तोड़ दिया, फिर किन्ने छड़ाना। अल्लाह, ये कुरान है। अल्लाह कहेगा फकुबकिबू हुम फीहा हुम वल गामून, पहले इन नेताओं को लाओ, इन बाबाओं को लाओ, इन फकीरों को लाओ, इनको जिनकी ये इबादत करते थे इनको डालो, बाद में इन गुमराहों को डाल लेते, तो ताकि सिलसिला ही खत्म। पीछे कोई है? कोई नहीं, किससे खत्म? ये कुरान का असलूब है। क्या अजीम किताब, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के कलाम के अलावा किसी का कलाम नहीं हो सकता। ये बाज़े नशी कर लो। आगे फरमाया जुनूद व इब्लीस अजमाऊन। इधर देखो, अब तीन ग्रोह हो गए, तरतीब मेरे तरफ दो। एक वो जो गुमराह थे, यानी कि इबादत करने वाले, दूसरे वो जिनकी इबादत की जाती थी, तीसरे अब वो जिन्होंने गुमराह किया है। अल्लाह अकबर। व जुनूद इब्लीस अजमाऊन, जरा इब्लीस के सारे लश्कर को उठाओ और इनको भी जहन्नम में डाल दो। तीनों के तीनों जहन्नम में। अब अल्लाह ने व जुनूद इब्लीस क्यों कहा, व जुनूद शयातीन व जुनूद शैतान ये क्यों नहीं आया? अब सवाल है, व जुनूद इब्लीस क्यों कहा? ये बलस से निकला है। बलस का मतलब ये है कि शैतान के पास कोई ऐसी आला जात या कोई ऐसी हथियार, तो काचू, चाकू या छुरा ये नहीं है, इसके पास ऐसे आलात नहीं, इसके पास ऐसे अल्लाह हैं जो इंसान को सिर्फ गुमराह करते हैं। ये गोबर को सोना बना करके दिखा देता है, तभी इंसान गुमराह। इसीलिए बलस का मतलब ये है कि बुरी चीज को अच्छी चीज करके दिखाना, ये शैतान है। वह जुनूद इब्लीस, इसीलिए इब्लीस के लश्कर कहा गया कि गोबर को सोना करके दिखाते हैं और बुरी चीज को अच्छी चीज करके मुज़य्यन करके तुम्हें दिखला करके ये गुमराह करेंगे। और ऐसा ही होता। अल्लाह फरमाएंगे इनको भी उठाओ, इन सबको जहन्नम में फेंक डालो। अल्लाह। अब जब ये जहन्नम में चले जाएंगे, क्या कहेंगे कि कालू वहुम फीहा यक्तसिमून, फिर ये जहन्नम में आपस में झगड़ रहे हैं। यक्तसिमून पता कहाँ बोला जाता है? जब मैं अपना गुनाह किसी के ऊपर डाल दूं, तेरी वजह से मैंने किया है। अब शैतान कह रहे हैं, ये जो गुमराह हुए हैं ये कह रहे हैं शैतानों को कि तुमने हमें गुमराह किया है। आगे से शयातीन कह रहे हैं, अरे भाई तुम्हें अकल नहीं थी क्या? तुम बेड़ों की मानत थे जो ट्रेन की पटरी से गुजर रही है, पता भी है ट्रेन आ गई है, पहली गुजरी है नहीं, सब लगातार गुजर रही है और ट्रेन के नीचे मर रही है। क्या तुम्हें अकल नहीं थी? वो बेड़े थी तुम? क्या तुम्हें सूझबूझ नहीं थी? क्या तुम अंधे थे? क्या तुम्हें अकल नहीं थी? क्या हमने तुम्हें जबरदस्ती फेंका है कुएं में? तुम हमें इल्जाम दे रहे हो, वो उस पे इल्जाम, वो उस पे इल्जाम।
جب الزام دے دے کر کے آپس میں لڑ کر کے تھک جائیں گے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے تاللہ ان کن لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں ہیں۔ پتہ چلا کہ انسان کب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ جب اس پر مصیبت آتی ہے۔ پہلے سبھی جھگڑ رہے تھے، وہ اپنی گمراہی کا الزام اس پہ ڈال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ اس پہ ڈال رہا ہے، اور معبود جو ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہے وہ ان پہ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب مصیبت میں تینوں پھنسے تو تینوں نے نتیجہ نکال دیا، کیا تاللہ ان کن لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی تو ہوئی، یہ کھلی گمراہی کیا ہے؟ گمراہی تو ہوئی، یہ کھلی گمراہی کیا ہے؟ یہ بھی سمجھ لیں۔ آگے آیت نے جواب دے دیا، اذ نسویکم برب العالمین، پتہ چل گیا ہے یہ جو ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرایا ہے نا۔ چلو پہلے ایک بات کہہ کے پھر اس پہ آتے ہیں۔ اب دیکھو لفظ کیا تھا، بُرِّزَتِ الجحیم للغاوین، ہم گمراہ لوگوں کے سامنے دور سے ان کو ظاہر کر دیں گے، یہ جہنم ہے، یہ ٹھکانہ ہے تمہارا۔ غاوین کس کو کہتے ہیں یا غاوون کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو، ایک لفظ ہوتا ہے ضلالت، ایک ہوتا ہے غوایت، دونوں لفظوں کو سمجھیے، غاوون سے غوایت۔ ضلالت کا معنی یہ ہے، ضلالت یہ جہالت، جو جہالت سے گمراہ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، مینوں چیچا وطنی راستے دا پتہ ہی نہ ہوئے، میں چیچا دا وطنی دی بجائے لاہور چلا جاواں تے میں ضالون، سمجھ آ رہی؟ تے اگر غاوون مینوں چیچا وطنی دا بھی پتہ ہوئے تو میں لاہور نو بہ جاواں تے میں غاوون۔ اللہ، یہ حق کو جانتے تھے، یہ حق کو پہچانتے تھے، ان کو پتا تھا حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گمراہ ہوئے، حق کے راستے کو چھوڑا۔ اب اس لیے اللہ نے ان کے لیے غاوون کا لفظ بولا ہے، جب سب کچھ جانتے ہوئے، کتنے لوگ ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پتا ہے یہ قرآن اور حدیث حق ہے، لیکن گاؤں والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، میری برادری کیا کہے گی، سب چھوڑنا پڑے گا، یہ جو چدراہٹ ہے یہ جاتی رہے گی۔ یہ غاوون ہے سارے کے سارے، جو حق کو سمجھنے کے بعد بھی اسی راستے پر چلے رہے، جو گمراہ ہے تو سمجھ لو یہ غاوون ہے، اور انہی کے جہنم سامنے دکھلائی جائے گی۔ اب یہ جو وہ کہیں گے نا ہم کھلی گمراہی میں، ان کو پتہ چل گیا ہے یہ کھلی گمراہی کیا ہے، اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے اپنے رب العالمین کے برابر دوسروں کو کھڑا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کھلی گمراہی۔ اب کیا کہتے ہیں، ارے بھائی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو تو رسی اور ڈھول کی ضرورت ہے، کسی بڑے سے ملنا ہو تو وزیر و مشیر کی ضرورت ہے۔ یہ انسانوں کو اللہ کے برابر تمثیلیں دے کے کھڑا کرتے ہو۔ اللہ کہتا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، غلام کی جرأت نہیں آقا کی بات کریں۔ اور جب ہمارا غلام آزاد کے برابر آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، اندھا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، جب دھوپ چھاؤں کے برابر نہیں ہو سکتی، پھر سن لو یہ انسان، یہ اللہ کی مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کے برابر بندوں کو کھڑا کر دینے والے تھے۔ یہ کیا چیز؟ اب اچھا اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر جو عرش پر کرسی ہے اللہ کی، وہ بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اگر کرسی بڑی ہے تو اللہ اکبر نہ رہا، سمجھے؟ اگر کرسی بڑی ہے تو اللہ اکبر نہ رہا، اگر اللہ بڑا ہے تو کرسی پر پورا کیسے آیا؟ تو پھر کرسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری تمثیلیں انسانوں کے لیے۔ اللہ، اوے اللہ رب العزت تمہاری جو بھی اس طرح کی گندی سوچ سوچتا ہے، اللہ اسی سوچ سے پاک ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تمثیلیں بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہاری طرح کا تھوڑا ہے تم اپنے لیول پہ لا کے اللہ کو سوچتے ہو، وہ ایسے نہیں سوچا جا سکتا۔ تو اذ نسویکم،
برب العالمین. آگے کیا کہیں گے؟ وما اضلنا الا المجرمون. اور نہیں ہم گمراہ ہوئے مگر ان مجرموں نے ہمیں، بڑے بڑے مجرموں. آپ دیکھو، ایک ہے بندے کو قتل کرنا، میں نے کسی کو مارا ہے، ایسے مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہو. اب میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے، اس نے اس بندے کو پکڑا ہے، میں نے قتل کیا ہے، تو بڑا مجرم کون ہے؟ میں نہیں، وہ ہوں جس نے پکڑا ہے، کیونکہ وہ بھاگ بھی سکتا تھا اگر نہ پکڑتا تھا. ایک ہے گمراہ ہوئے، ایک ہے جن کی عبادت کی گئی، ایک ہے جنہوں نے گمراہ کیا. جنہوں نے گمراہ کیا وہ بڑے مجرم تھے، اس لیے اللہ ان کو مجرم کہہ رہا ہے. مجرم تو دونوں ہی ہیں. قرآن کا اسلوب، دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے. آپ دیکھ لیں، ایک بندے نے قتل کیا ہے، دوسرے نے پکڑا ہے، دونوں مجرم ہیں. یہ دنیا کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، دونوں مجرم ہیں. لیکن بڑا مجرم وہ ہے جس نے پکڑا ہے، شیطان اس سے بڑا مجرم ہے. وما ضلنا الا المجرمون. نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر ان بڑے مجرموں نے. یہ جو بڑے مجرم شیاطین، یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن میں یا حدیث میں جہاں بھی جنوں ان سے پناہ مانگی گئی ہے نا، وہاں پہلے انس پھر جن. کیونکہ انسان جن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ ظاہر نظر آتا ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، ایک نظر آ رہا ہے. اور بعض کا انسان وہ کام کر جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر کے دھنگ رہ جاتا ہے، یہ کہاں سے طریقہ نکالا ہے تو نے، یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. اتنے خبیث دنیا میں انسان ہے، اور ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ شیطان بھی دنگ رہتا ہے. تو لہذا پتہ چلا کہ جو حق کی دین کی دعوت دیتے ہیں وہ جنود اللہ ہیں، وہ اللہ کا لشکر ہے. اور جو شیاطین کی اور گمراہی کی دعوت دیتے ہیں وہ جنود ابلیس ہے. اور وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ لو. آگے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا فما لنا من شافعین. اب جب نیتا بھی، بابا بھی، بزرگ بھی فضب، وہ بھی جہنم میں، لوگ بھی جہنم میں. اب کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ کوئی نہیں. کہاں سفارش؟ کوئی سفارشی نہیں، کوئی ایک بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے. آگے فرمایا ولا صدیق حمیم. دیکھو یہ قرآن کا اسلوب ہے. پہلے شافعین، شافی کی جمع ہے، شافعین کئی سفارش کرنے والا، کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن صدیق واحد ہے، اور اکیلا صدیق ہی نہیں کہے گا، حمیم خلوص پکا دوست. نہ کوئی پکا دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. کہاں گئے؟ وہ ڈھونڈیں گے. ارے بھائی کوئی دوست ہو ہمارا، کوئی سجن ہو، کوئی بیلی ہو، کوئی سفارش کرنے والا. نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ملے گا، اور نہ کوئی ان کو وہاں دوست ملے گا، سجن ملے گا، بیلی ملے گا کہ باز نشیں کر لے. جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے کیا؟ یہ آخر والی آیت سن لیں، سورت لمبی ہے. کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک دفعہ مہلت دے دے اللہ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ لٹا دے دنیا میں. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ توحید ہے. تیسرے پارے کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہوں گے یہ چاہیں گے کہ ہم دنیا بھر کا سونا دے دیں فدیے میں، اور اس کے بدلے ہمیں جنت مل جائے، ذاتی مل جائے. اللہ، دنیا بھر کا سونا. یہ توحید اتنی بڑی ہے کہ ایک طرف ساری دنیا کا سونا ہو اور ایک طرف صرف موحد ہو. سن لو اللہ کی قسم، یہ موحد اس دنیا کے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. کل قیامت کو کیا کہیں گے؟ ملو الارض ذهبا، ساری دنیا کا سونا اللہ فدیے میں لے لے، ہمیں جہنم
کیونکہ تمہارے پڑھنے میں توحید ہی نہیں ہے. توحید اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ بھی کیا کہیں گے؟ ایمان. اللہ مومن ہو جائیں گے. تو بھائی اپنی توحید کو مضبوط کرو, توحید کو پکی کرو, تاکہ کل قیامت کو ہم سرخ روح ہو سکیں اور جنت ہمارا حصے میں اور ہمارے مقدر میں آئے. یہی اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے. تو لہذا شرک, جو جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, تن پہ کچھ بھی نہیں ہے, کنگال ہے, رب کعبہ کی قسم اس کے پاس توحید ہے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. اگر کوئی امیر ترین ہے, اس کے پاس پراپرٹی اضافی ہے, بینک بیلنس اس کا بہت زیادہ ہے, گاڑی ہیں, لیکن اگر مشرک ہے تو یہ کنگال ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. آخر میں جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. رے بھائیو, ہم رمضان سے نکلے ہیں. کیا کہہ رہے جا رہے؟ ہم رمضان سے نکلے ہیں. یہ عبادات کا جو سلسلے سے آپ جڑ گئے ہیں, اس سلسلے کو ٹوٹنے مت دینا, کیونکہ ہم رمضان سے نکلے ہیں, اسلام سے نہیں نکلے. پھر دوبارہ جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. رے بھائیو, یہ جو نیکیوں کے سلسلے سے آپ جڑ گئے ہیں, مسجد سے جڑ گئے ہیں, قرآن سے جڑ گئے ہیں, راتوں کے قیام کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور آپ نے ایک ایک نیکی کو اہمیت دی ہے, اس عبادات سے جو آپ جڑ گئے ہیں, سن لو, اس کو ٹوٹنے مت دینا, کیونکہ ہم رمضان سے نکلے, اسلام سے نہیں نکلے. وما علینا الا البلاغ.